اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں تقریباً سب لوگ جانتے ہیں یا انہوں نے ایٹ لیسٹ دیکھی ہوتی ہے۔ ایسی ہی ایک بہت کامن دوائی والپروئک ایسڈ کے نام سے یا ڈائی والپروئک سوڈیم کے نام سے وہ اویلیبل ہے، جس کا استعمال جو ایپیلیپسی کے مریض ہوتے ہیں، مرگی کے مریض ہوتے ہیں، ان میں کرایا جاتا ہے۔ جو ڈائی والپروئک ایسڈ ہے، اس کا استعمال ایپیلیپسی کے مریضوں میں کرایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ جو فٹس ہوتی ہیں، جو سیزر ایکٹیویٹی ہوتی ہے، جو جھٹکے آتے ہیں، وہ بند ہو جاتے ہیں۔ اس کو ٹونک کلونک سیزر یعنی جنرلائز سیزر جو آتے ہیں، جو جھٹکے آتے ہیں، جو بے ہوشی آتی ہے، اس کا بھی امکان جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایبسنس سیزر کچھ ہوتے ہیں، یعنی وہ پوری باڈی میں جھٹکا تو نہیں ہوتا، یا بعض اوقات باڈی کے کچھ اعضاء جو ہیں، جس طرح ہاتھ کی موومنٹ یا پاؤں کی موومنٹ، یا کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہائپر ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایپیلیپسی ان کو نہیں ہوتی لیکن وہ بائی پولر ڈس آرڈر کا شکار ہوتے ہیں، ان میں موڈ سوئنگز بہت زیادہ آتی ہیں، اور انہی موڈ سوئنگز کی وجہ سے کبھی کبھار وہ بہت زیادہ ہائپر ہو جاتے ہیں، کبھی کبھار وہ اتنے ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں کہ وہ آئسولیٹ ہو کے اپنے آپ کو لوگوں سے الگ تھلگ کر دیتے ہیں، اور بالکل ہی ان میں دم خم نہیں رہتا۔ ان موڈ سوئنگز کو کنٹرول کرنے کے لیے، تاکہ موڈ سٹیبل رہے، موڈ سٹیبلائزر کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی ڈائی والپروئک ایسڈ جو ہے، یہ موڈ سٹیبلائزر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور جو بائی پولر افیکٹو ڈس آرڈر کے پیشنٹس ہیں یا بائی پولر ڈس آرڈر کے پیشنٹس جو ہیں، ان میں اس کا استعمال کرایا جاتا ہے۔ سائیکیٹرسٹ استعمال کراتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو پیشنٹ ہے اس کا موڈ بہتر رہتا ہے، اور اس میں جو سائیکیٹرک ایلیمنٹ ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور ایسے پیشنٹ جو ہے خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ پھر جناب ایک اور سیگمنٹ کی بات آ جاتی ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایپیلیپسی کی دوائی ہے، یا اس کو سائیکیٹرسٹ ہی سائیکیٹرک پیشنٹ کو تجویز کر سکتے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ کچھ لوگوں میں میگرین کے مسائل ہوتے ہیں، اور میگرین ہیڈیک کے لیے بھی یہی والپروئک ایسڈ یا ڈائی والپروئک سوڈیم جو ہے، اس کا استعمال کرایا جاتا ہے میگرین کی پروفائلیکسس کے لیے، کیونکہ میگرین جو ہے بنیادی طور پر اس کو جو امپلسز ہیں، جو آپ کے نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں، ان کی امپلسز کو روکنے کے لیے، آپ کے جو نروز ہیں ان کو سٹیبلائز کرنے کے لیے، اور میگرین کے جو اٹیکس ہیں ان کو کم سے کم حد تک لانے کے لیے جو ہے، تو یہ انتہائی بہترین دوائی ہے، اور اس کا استعمال جو ہے بہت ایفیکٹولی کرایا جاتا ہے۔ نیورولوجسٹ کی طرف سے میگرین کے لیے پیشنٹ کو دی جاتی ہے، یا سائیکیٹرسٹ جو میگرین کا علاج کرتے ہیں وہ اس کا استعمال کراتے ہیں۔ یہ بائی پولر افیکٹو ڈس آرڈر، میگرین یا ایپیلیپسی میں اس کا استعمال کرایا جاتا ہے۔ پھر جناب بات آ جاتی ہے کہ اس کا استعمال جو ہے جو لوگ کرتے ہیں ان کے لیے کچھ چیزوں کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ جب بھی ہم اس دوائی کا استعمال سٹارٹ کراتے ہیں، ایک بیس لائن اپنے پیشنٹ کا چیک اپ کرتے ہیں، اس کے خون کے نمونے لے کے کہ اس کا ایچ بی لیول کیسا ہے، اس کا وائٹ سیل کاؤنٹ، اس کا پلیٹلیٹ کاؤنٹ کیسے ہے، اس کے لیور فنکشن ٹیسٹ جو ہیں وہ کیسے ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ نہ صرف بون میرو سپریشن ہو سکتی ہے، یہ آپ کے خون کی مقدار کو انتہائی حد تک کم کر سکتا ہے، آپ کے پلیٹلیٹ کی مقدار کو انتہائی حد تک کم کر سکتا ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ میں یہ لیور کو جا کے لیور ڈیمیج کر سکتا ہے، اور آپ کے لیور کو جو انزائمز ہیں ان کو بڑھا سکتا ہے، اور آپ کے لیور فنکشن ٹیسٹ جو ہیں ان کو ڈی رینج کر سکتا ہے۔ اس سے یرکان کی شکایت بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے جو کامنسٹ سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان میں متلی کا ہونا، الٹیوں کا آنا، غنودگی ہو جانا، یہ چیزیں جو ہیں ان کے کامنسٹ سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ جو اس کے سیریس سائیڈ ایفیکٹس ہیں، اس طرح میں نے ذکر کیا کہ آپ کے بون میرو سپریشن خدا نخواستہ اس سے ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ جو آپ کے مسوڑے ہیں ان میں سوجن آ سکتی ہے، جینجوائٹس ہو سکتا ہے، گمز ہائپرٹرافی ہو سکتی ہے، یعنی آپ کے مسوڑے جو ہیں وہ موٹے ہو جاتے ہیں، اور وہ ہمیشہ ایسے ہوتے ہیں کہ بالکل ریڈ آپ کو لگنے لگتے ہیں، آپ کا منہ میں بار بار چھالے آ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ کامن سائیڈ ایفیکٹس ہیں جو آپ کو ہو سکتے ہیں۔ پریگنینسی میں یہ سیف نہیں ہے، پریگنینسی میں اس کا استعمال ہرگز نہیں کرانا چاہیے، یا اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق ڈوز ایڈجسٹمنٹ کے ذریعے اگر اس کا استعمال کرایا جائے تو بہتر ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں ان میں ہیئر لاس ہو سکتا ہے، یعنی ان کے بال گرنے کا جو عمل ہے وہ تیز ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ بہت زیادہ ویٹ گین ہو سکتا ہے۔ جو لوگ وزن میں کمی چاہتے ہیں وہ اگر اس کا استعمال کریں تو ان کا یہ مقصد ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ جو لوگ اس کا استعمال لمبے عرصے تک کرتے ہیں ان میں وزن بڑھنے کے جو عوامل ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں، اور ایسے لوگ جو ایپیلیپسی کے لیے یا میگرین کے لیے یا بائی پولر ڈس آرڈر کے لیے اس کا استعمال لمبے عرصے تک جاری رکھتے ہیں تو ان میں وزن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اس کے میجر سائیڈ ایفیکٹس میں ان میں پینکریاز یعنی لبلبے کی سوجن، اس کے ساتھ پینکریاٹائٹس ہو سکتا ہے، لبلبے کی سوجن ہو سکتی ہے، جگر کی سوجن ہو سکتی ہے، اور اس کا جو ایفیکٹ ہے برین پہ وہ ایسے ہو سکتا ہے کہ غنودگی زیادہ ہو سکتی ہے۔ تو اگر اور کچھ دوائیاں آپ لے رہے ہیں تو اس کے ساتھ انٹریکشن آ کے یہ دوائی جو ہے تو آپ کی غنودگی کو بڑھا سکتی ہیں۔ جو کرونک لیور ڈیزیز کا شکار پیشنٹس ہیں
ہیپیٹک انکیفیلوپیتھی ان میں آ سکتی ہے، یعنی وہ کوما میں جا سکتے ہیں اس دوائی کے استعمال کے ساتھ. سو ایسے لوگوں میں، یا جو کرونک کڈنی ڈیزیز کا شکار ہیں وہ یوریمک انکیفیلوپیتھی کا شکار ہو سکتے ہیں، یعنی وہ کوما میں جا سکتے ہیں، کہ جن کا اگر یوریا کریٹینین زیادہ ہے تو ایسے لوگوں میں جن کا لیور فنکشنز جن کے ڈی رینج ہیں یا کڈنی فنکشنز جن کے ڈی رینج ہیں، ان میں اس دوائی کا استعمال ہرگز نہیں کرانا چاہیے، یا مستند ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق اس کا استعمال کرانا چاہیے، تاکہ اس کو اندازہ ہو کہ اس کی ڈوز ایڈجسٹمنٹ کس طرح کرنی ہے، اور پیشنٹ کے جو سائیڈ ایفیکٹ پروفائل ہیں جو لمبے عرصے تک اس کا استعمال کرتے ہیں، تو ان کے لیے جو پیریوڈک مانیٹرنگ ہوتی ہے کچھ عرصے بعد، وہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ان کے خون کے نمونے لے کے ان کے لیور فنکشن ٹیسٹ، ان کے کڈنی فنکشن ٹیسٹ، اور ان کا جو CBC یعنی کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ ہے وہ کرانا چاہیے، تاکہ ان میں خون کی کمی، پلیٹلیٹ کی کمی یا لیور فنکشنز کی ڈیرینجمنٹ نہ ہو. خواتین حضرات، اس کے ڈرگ انٹریکشن جو ہیں ایسپرین کے ساتھ ہو سکتے ہیں، اس کے ڈرگ انٹریکشنز ٹرائی سائکلک اینٹی ڈپریسنٹس کے ساتھ ہو سکتے ہیں، ایمیٹرپٹیلین وغیرہ کے ساتھ اس کے انٹریکشنز ہو سکتے ہیں، اور اس کی اوور ڈوزج ہو سکتی ہے، اس کی ٹاکسیسٹی ہو سکتی ہے، اور اس کی ٹاکسیسٹی جو ہے وہ کارڈیک ایریتھمیاز کاز کر سکتی ہے، یعنی آپ کے دل کی دھڑکن جو ہے وہ بے قابو ہو کے خدا نہ خواستہ موت کا سبب بھی بن سکتی ہے. تو جب بھی اس طرح کی اسپیشلائزڈ دوائیوں کا استعمال ہو، وہ ہمیشہ ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق ہی ہونا چاہیے. خواتین حضرات، امید کرتا ہوں کہ میڈیسن نالج کے حوالے سے یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو اس ویڈیو کو سب سے پہلے لائک کیجئے اور پھر شیئر کیجئے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.